ایک اچھے Amazon بزنس میں اور ایک برے Amazon بزنس میں کیا ڈیفرنس ہے. تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 5 ایسے سائنس کی جو ایک کامیاب Amazon کے بزنس میں ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ آلریڈی Amazon بزنس کر چکے ہیں تو یہ سائنس آپ کے بزنس میں ہے کہ نہیں, اور اگر آپ نے ابھی تک Amazon بزنس شروع نہیں کیا تو آپ ان 5 باتوں کا شروع سے ہی خیال رکھیں گے. آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں بتا دوں, میں ہوں حسام انصاری, ایک 8 فگر Amazon سیلر. میں اور میری ٹیم اسکریچ سے بھی Amazon برانڈز بلڈ کرتے ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی 10,000 پلس ہو چکے ہیں ان سے Amazon برانڈز بائی کر کے ان کو فردر گرو کر کے آگے بڑے ایگریگیٹرز کو بھی سیل کرتے ہیں. میرے اسٹوڈنٹس میں تھاؤزنڈز آف سکسیس سٹوریز ہیں جن میں ہاؤس وائفز ہیں, جاب ہولڈرز ہیں, کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں جو میرے بنائے ہوئے FBA ایکسلریٹر سسٹم کو لیوریج کرتے ہیں اور اپنی Amazon جرنی میں کامیاب ہوتے ہیں. اگر آپ اس سسٹم کا پارٹ بننا چاہتے ہیں آپ amazonmentorship.com پہ جا سکتے ہیں, ڈسکرپشن میں اس کی لنک ڈال دوں. تو جو 5 چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں, بینگ آنیسٹ, اگر آپ ان میں سے 5 کو اپلائی کریں گے تو آپ Amazon کے بزنس میں تھرائیو کریں گے, لیکن ان میں سے ایک کو بھی اپلائی کرنے سے آپ کے بزنس میں سگنیفیکنٹ چینجز آئیں گے اور آپ کے لاس کے چانسز کم ہو جائیں گے. تو بغیر ٹائم ضائع کیے سب سے پہلی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلی اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ Amazon بزنس میں ہے آپ کا پروڈکٹ انالیسس. پروڈکٹ ہنٹنگ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے پروڈکٹ ڈھونڈ لی, اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو ایک اچھی پروڈکٹ مل گئی, حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ کو پروڈکٹ ہنٹ کرنے کے بعد اس کو انالائز کرنا ہوتا ہے, اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہوتا ہے, جس کے لیے میرا ٹول یوز ہوتا ہے جو FBA ایکسلریٹر اسٹوڈنٹس یوز کرتے ہیں, PIV, پروڈکٹ انٹیلیجنس اینڈ ویلیڈیشن ٹول. یہ میں نے اپنی انٹرنل ٹیم کے ساتھ بنایا تھا, پچھلے 3 سال کی محنت سے بنایا, لیکن فرسٹ ٹائم میں نے اس کو پبلک کیا تو صرف ایکسلریٹر کے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا. آپ اس ٹول کی مدد سے ویلیڈیشن کر سکتے ہیں, آپ اس ٹول کے بغیر بھی ویلیڈیشن کر سکتے ہیں, لیکن اس میں ٹائم زیادہ لگے گا, اس میں محنت زیادہ لگے گی. آپ کو اپنی پروڈکٹ کو ویلیڈیٹ کرنا ہے, اس کو مارکیٹ کے لحاظ سے ویلیڈیٹ کرنا ہے, جس میں سب سے زیادہ انپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ نے مارکیٹ کے سیگمنٹس دیکھنے ہوتے ہیں کہ مارکیٹ میں کون سی ویریشن اس پروڈکٹ کی سب سے زیادہ سیل آؤٹ ہو رہی ہے. دوسری چیز آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پرائس پوائنٹ سب سے زیادہ کیا سیل آؤٹ ہو رہا ہے, اس پرائس پوائنٹ میں آپ کے پاس مارجن ہونا چاہیے. تیسری چیز آپ نے یہ ویلیڈیٹ کرنی ہوتی ہے کہ جن کی ورڈز پہ جا کے آپ فرسٹ پیج پہ آنے والے ہیں کیا ان کی ورڈ پہ اتنا کمپٹیشن ہے کہ آپ اس کو برداشت کر سکیں. اور چوتھی چیز آپ نے ویلیڈیٹ کرنی ہوتی ہے PPC. واٹ از PPC؟ PPC از سمپل پیپر کلک ایڈز. جب آپ Amazon پر ایڈز رن کرتے ہیں آپ کا بجٹ لگتا ہے, تو کیا آپ کا بجٹ انف ہوگا آپ کے کمپٹیشن کو بیٹ کرنے کے لیے. تو اس طرح کے کچھ اور ویلیڈیشنز کی جاتی ہیں پروڈکٹ کے اوپر, تب جا کے آپ پروڈکٹ کو فائنل کرتے ہیں. میری فرسٹ پرائیویٹ لیبل پروڈکٹ جو میں نے آج سے 5 سال پہلے لانچ کی تھی, اس کے لاس کی سب سے بڑی ریزن یہی تھی کہ میں نے اس میں ویلیڈیشن رن نہیں کی تھی. سو اٹس دا موسٹ کروشل اسٹیپ. اگر آپ آلریڈی پروڈکٹ کو لانچ کر چکے ہیں آپ اس کو اسٹل ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں ڈیسیژن لے سکتے ہیں کہ مجھے اس کو کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور اگر آپ پروڈکٹ لانچ کرنے والے ہیں تو آپ کو پھر ویلیڈیشن بہت ضروری کرنی ہے, ورنہ آپ کے لاس کے چانسز بہت ہائی ہیں. دوسری چیز USP, یونیک سیلنگ پروپوزیشن. جب آپ اپنی پروڈکٹ کو فائنل کرتے ہیں آپ نے اس میں ایک یونیک سیلنگ پروپوزیشن ضرور رکھنا ہے. یونیک سیلنگ پروپوزیشن کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اپنی پروڈکٹ فائنل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک کانسیپٹ کے پیچھے جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں سوشل لسننگ. آپ اس پروڈکٹ کے بارے میں سوشل لسننگ کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں سوشل پلیٹ فارمز پہ اس پروڈکٹ کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے. فردر آپ اس پروڈکٹ کے ریویو انالیسس کرتے ہیں, یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جو آلریڈی پروڈکٹ Amazon پر سیل کر رہے ہیں لوگ, ان پر کسٹمر ریویوز میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جب آپ ریویو انالیسس اور سوشل لسننگ کرتے ہیں آپ کو پروڈکٹ کے انپورٹنٹ پین پوائنٹس ملتے ہیں اور آپ کو مارکیٹ کے گیپس دکھتے ہیں کہ اس پروڈکٹ میں اگر میں اس گیپ کو فل کر دوں تو کسٹمر زیادہ ہیپی ہوں گے, زیادہ سیلز آئیں گے, زیادہ ریٹنگز رہیں گے. تو آپ نے اپنی پروڈکٹ میں یونیکنیس لازمی رکھنی ہے. اگر آپ اپنی پروڈکٹ میں یونیکنیس نہیں رکھیں گے, اس کو مارکیٹ میں ڈیفرینشیٹ نہیں کریں گے, تو آپ کی پروڈکٹ ہمیشہ پرائس کی وجہ سے بکے گی, اور اگر آپ کی پروڈکٹ پرائس کی وجہ سے بکے گی تو ایونچولی مارجنز کل ہو جائیں گے اور آپ کی پروڈکٹ فیلئر کی طرف چلی جائے گی. تو آپ نے ہمیشہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے سوشل لسننگ کرنی ہے, آپ نے پین پوائنٹ انالیسس کرنا ہے, آپ نے ریویو انالیسس کرنا ہے, اور آپ نے ایک USP کریٹ کرنی ہے اپنی پروڈکٹ کی جو آپ کو مارکیٹ سے ڈیفرینشیٹ کرے اور اس ڈیفرینشیشن کی وجہ سے کسٹمرز آپ کی طرف پروڈکٹ لینے کے لیے آئے. تیسری چیز ملٹیپل سپلائرز بیک اپ. اگر آپ چائنا سے سورسنگ کریں اپنی پروڈکٹ کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی سپلائر پہ یوزلی ریلائی کریں, کیونکہ ایک بھی سپلائر مشکل سے ملتا ہے. لوگ محنت نہیں کرنا چاہتے, لوگ اسپیسیفکلی کسی کے بنائے ہوئے سسٹم کو یوز نہیں کر رہے, اس وجہ سے وہ اس بات پر فیل ہو جاتے ہیں کہ وہ ملٹیپل سپلائر شارٹ لسٹ کر کے رکھیں. آپ جب پروڈکٹ کی جرنی کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ چائنیز سپلائرز ڈھونڈتے ہیں, تو آپ شارٹ لسٹ کرتے 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 2-3 سپلائرز تک آتے ہیں, پھر آپ ان کے سیمپلز منگواتے ہیں, ان کو اینالائز کرتے ہیں اور ان میں سے ایک سپلائر کو فائنل کرتے ہیں. یہ طریقہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن انیشلی یہ کام کرے گا, ایونچولی آپ اس سپلائر پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے. کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ سپلائر آپ کی ڈیمانڈ کو پورا نہ کر سکے, پھر آپ کیا کریں گے؟ دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ سپلائر آپ کو بلیک میل کرے, ایونچولی وہ اپنی پرائسز بڑھائے گا جب وہ دیکھے گا کہ آپ کا بزنس تھرائیو کر رہا ہے. تو آپ کے پاس بیک اپ سپلائرز ہونے چاہیے تاکہ آپ کے فرسٹ سپلائر کو بھی پتا ہو کہ اگر میرے پاس سے یہ نہیں لے
گا, اس کے پاس بیک اپ سپلائرز موجود ہیں. دوسری بات ہے, ان کیس کوئی آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ فوراً سے دوسرے سپلائر پہ شفٹ کر جائیں. یہ بات میں نے بہت لیٹ سیکھی جب سپلائرز نے ہمیں دھوکے دینا شروع کیے. اس وجہ سے آپ نے ڈے 1 سے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے پاس جب ایک سپلائر فائنل ہو گیا, آپ فوراً سے ملٹیپل سپلائرز کو ڈھونڈنا شروع کریں اور اپنے پاس بیک اپ میں سپلائرز رکھیں. اور آپ انوینٹری کو روٹیٹ بھی کروا سکتے ہیں کہ آپ کبھی ایک سپلائر سے بنوا رہے ہیں, کبھی دوسرے سپلائر سے بنوا رہے ہیں, تاکہ دونوں کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ قائم رہے. نمبر 4, جب آپ Amazon پر پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں تو آپ اپنی لسٹنگ کریٹ کرتے ہیں, جس کو پروڈکٹ ڈیٹیل پیج بھی کہا جاتا ہے. اب پروڈکٹ ڈیٹیل پیج کو لوگ آپٹیمائز کرتے ہیں. آپٹیمائز کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کی ورڈز کو لسٹنگ کے اوپر مختلف جگہوں پہ رکھنا ہے, فار ایگزامپل ٹائٹل پہ, بلٹس پہ, ڈسکرپشن پہ. لیکن صرف کی ورڈز کو مختلف جگہ پہ رکھنا کافی نہیں ہے. کی ورڈز وہ ورڈز ہوتے ہیں جس سے آپ کی پروڈکٹ کو لوگ ڈھونڈنے والے ہیں. ہو سکتا ہے وہ کسٹمر سرچ ٹرمز ہو سکتا ہے Amazon آپ کے کی ورڈز کی مدد سے آپ کو بائرز کے سامنے مختلف طریقوں سے لے کے آئے. تو جب آپ اپنی لسٹنگ بناتے ہیں, کی ورڈز کی بہت زیادہ انپورٹنس ہے, لیکن لسٹنگ آپٹیمائزیشن صرف کی ورڈز ڈالنے کا نام نہیں ہے. آپ کو لسٹنگ کی کاپی بھی آپٹیمائز کرنی ہے کنورژنز کے لیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو اپنے پروڈکٹ کے فیچرز نہیں, بینیفٹس اس طرح ڈالنے ہیں, اور بینیفٹس کے کیا آگے بینیفٹس ہوں گے کسٹمرز کو, کہ آپ کے پروڈکٹ ڈیٹیل پر جب بھی کوئی کسٹمر آئے, وہ ٹائٹل یا بلٹ کو ریڈ کرے تو اس کو یہ لگے کہ یہ پروڈکٹ اس کا پین کا سولوشن ہے. کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں, لوگ پروڈکٹس نہیں بائی کرتے, لوگ اپنی پرابلم کا سولوشن بائی کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر کسٹمر کو یہ لگا کہ آپ کی پروڈکٹ اس کی پین کا سولوشن ہے تو وہ آپ کی پروڈکٹ خرید کے جائے گا, ورنہ آپ کی پروڈکٹ سے وہ باؤنس بیک کر جائے گا اور آپ کا کنورژن ریٹ گرنا شروع ہو جائے گا. نمبر 5, فرسٹ فیو ڈیز آف لانچ. جب آپ اپنی پروڈکٹ Amazon پر لانچ کرتے ہیں تو Amazon آپ کو شروع میں ایک بوسٹ دیتا ہے, کیونکہ آپ کی پروڈکٹ کی کوئی ہسٹری نہیں ہوتی. لیکن جب آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ میں لائیو ہو چکی ہوتی ہے, اس کے بعد اس کی ہسٹری بلڈ ہونے لگ جاتی ہے. اگر آپ کی پروڈکٹ نیکسٹ ویک, اس کے بعد 15 ڈیز, اس کے بعد 30 ڈیز, اس کے بعد 60 ڈیز, اس کے بعد 120 ڈیز, 180 ڈیز, اگر اس کی ہسٹری خراب ہونے لگی, اس کی سیلز کی ہسٹری بری رہی, اس کی مختلف کی ورڈز پہ پرفارمنس بری رہی, تو آپ کی پروڈکٹ کو لانچ کر کے رینک کرنا, یعنی فرسٹ پیج پہ لے کر آنا اتنا ہی مشکل رہے گا. آپ کی پروڈکٹ کے شروع کے دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو آپ کی جو بھی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے وہ آپ نے شروع میں ہی ریڈی رکھنی ہے. پروڈکٹ لائیو ہوتے ہی آپ نے اپنی مارکیٹنگ اینڈ پروموشن اسٹریٹجیز اپلائی کرنی ہے. آپ کی پروڈکٹ کی سیلز کو آپ نے میکسیمم بوسٹ دینا ہے, اور آپ نے کوشش کرنا ہے کہ موسٹ ریلیونٹ کی ورڈز پر آپ جلد سے جلد رینک ہو جائے, اور ایونچولی ان کی ورڈز پہ بھی رینک ہو جو آپ کی پروڈکٹ سے لیس ریلیونٹ ہے لیکن ان کی سرچ والیوم زیادہ ہے. تو اگر آپ اپنی پروڈکٹ آلریڈی لانچ کر چکے ہیں, آپ ایک سافٹ ریسیٹ دے سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو, اپنی لسٹنگ کو آپٹیمائز کر کے, اور اس کو پھر سے موسٹ ریلیونٹ کی ورڈز پر پش دے کے PPC کی مدد سے. لیکن اگر آپ کی پروڈکٹ لانچ ہی نہیں ہوئی تو آپ کے پاس یہ بیسٹ ٹائم ہے اس کو بوسٹ کرنے کا, کیونکہ اگر آپ کی پروڈکٹ کا شروع کا پیریڈ, جس کو اکثر ہنی مون پیریڈ بھی کہا جاتا ہے, وہ اچھا رہا تو آپ کی پروڈکٹ ایونچولی تھرائیو کرے گی. اگر آپ ویڈیو کی اس پارٹ تک آ گئے ہیں تو اس کا مطلب آپ Amazon بزنس کے بارے میں سیریس ہے. Amazon کس طرح کام کرتا ہے اور کس طرح Amazon بزنس کو سکسیسفل کیا جاتا ہے, اس کے لیے میں نے ڈیزائن کیا ایک سسٹم جس کا نام ہے FBA ایکسلریٹر. FBA ایکسلریٹر میں میرے انٹرنل ٹولز, جس میں PIV پروڈکٹ انٹیلیجنس اینڈ ویلیڈیشن ٹول, PPC بلیک باکس, PPC لانچ پیڈ, میرے انٹرنل SOPs, میرے انٹرنل ٹیمپلیٹس, اور میرے کوچز کی 1-on-1 ایکسیس, اور ایک تھرائیونگ لوگوں کی کمیونٹی جہاں پہ 24/7 کوچز آپ کی ہیلپ کے لیے موجود ہیں, تاکہ کوئی بھی اگر اس سسٹم کا پارٹ بنے تو وہ اپنے Amazon بزنس کو ایز فاسٹ ایز پاسبل اسٹارٹ کر سکے, اس کو گرو کر سکے, اور اس کو صحیح طریقے سے کر سکے. یہ زیادہ انپورٹنٹ, اور اپنی ہارڈ ارنڈ انکم کو ضائع نہ کرے. اگین ایکسلریٹر کا پارٹ بننے کے لیے لنک ڈسکرپشن پر موجود ہے. اور اگر آپ مجھ سے Amazon کے بارے میں فردر اور کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ویڈیو ہے جس پہ میں نے Amazon کے اسٹیپس کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے, اور آپ کس طرح فرسٹ اسٹیپ اپنا لے سکتے ہیں.